یاد کرے گا کلام کہ جی صرف نئے عہد نامے میں ایمان کی راست بازی کی تعلیم دی گئی ہے؟ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی میری بہن غور کریں، اور بزرگ ابراہم نے اپنی مجبوری، اپنی کمزوری، اپنی کمی خدا کے سامنے رکھی، نئے عہد نامے کی روشنی میں ہی تحریر کی گئی، تورات کو ماننے والے تھے، تورات پر عمل کرنے والے تھے، کہ وہ اپنی راست بازی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے، اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پھر سے میں اور میری ٹیم حاضر ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کی ویڈیو راست بازی، ایمان کی راست بازی۔ آج کی ویڈیو ان تمام خدا کے کلام کو سیکھنے والے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی جو راست بازی کو سمجھنا چاہتے ہیں، بالخصوص ایمان کی راست بازی کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ثابت ہوگی جو راست بازی کے تعلق سے غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہت سی ایسی باتوں کو مانتے ہیں، ایسی غلط فہمیوں کا یقین رکھتے ہیں جو کہ بائبل مقدس کے مطابق درست نہیں۔ مثال کے طور پر آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام، خدا کی شریعت کو ماننے والے لوگ سب کے سب اپنی راست بازی پر فخر کرتے تھے، اپنے کاموں کی راست بازی پر فخر کرتے تھے، لیکن آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تو ایمان کی راست بازی کو مانتے ہیں۔ لیکن میں آج یہ ویڈیو بنا کر یہ آپ سب تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء اکرام بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، جن کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جن تمام لوگوں کے بارے میں ہم پڑھ کر یہ کئی دفعہ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی راست بازی پر فخر کرتے تھے، میں یہ ثابت کروں گا کہ ایک بھی نبی بائبل مقدس میں نظر نہیں آتا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ وہ اپنی راست بازی سے نجات پائے گا۔ نجات ایمان کے وسیلہ سے ہے، اور راست بازی بھی ایمان لانے کے وسیلہ سے ان کو ملتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ خدا کے رحم اور اس کے فضل پر بھروسہ رکھا اور ایمان کی راست بازی سے وہ راست باز بنے۔ ہمارے ساتھ اگر آپ جڑے رہیں گے تو میں مزید آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ یہ سیکھیں گے کہ ہم سب خدا کے کلام کے مطابق ایمان ہی سے راست باز بنے ہیں، ایمان ہی سے راست باز ہو کر شروع سے خدا کے لوگ خدا کے رحم اور فضل پر بھروسہ کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایمان کی راست بازی کیا ہے؟ ایمان کی راست بازی کی تعلیم کہاں سے آئی ہے اور راست بازی ہے کیا؟ ان تینوں سوالوں کے جواب میں آج کی ویڈیو میں دینے والا ہوں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اگر آپ ان تینوں سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ ایمان کی راست بازی۔ ایمان کی راست بازی کے لیے ہم سب سے پہلی بات جو کریں گے اس میں یہ ہے کہ خدا نے
ہر دور میں راست بازوں کی تلاش کی ہے اور راست بازوں کی دعاؤں کو سن کر عجیب اور بڑے کام بھی کیے ہیں۔ کتاب مقدس میں یہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، گواہی دی گئی ہے کہ خدا نے ہمیشہ اس شخص کو راست باز ٹھہرایا جو خدا پر ایمان لاتا ہے۔ بائبل مقدس میں راست بازی کی تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو سب سے پہلے پرانے عہد نامے میں، تورات میں، تناخ میں راست باز ہونے کی تعلیم ملتی ہے۔ ایمان سے راست باز ہونے کی جو تعلیم ہے، یہ پرانے عہد نامے کی تعلیم ہے۔ پرانے عہد نامے میں راست باز کے لیے لفظ صادق کا لقب بھی دیا گیا ہے، صادق لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں ایمان کی راست بازی کی جو تعلیم ہے، وہ پرانے عہد نامے کی روشنی میں ہی تحریر کی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی راست بازی کی جب تعلیم کے بارے میں جاننا ہو تو سب سے پہلے تورا اور تناخ کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان کی راست بازی پر چلتے ہیں اور جتنے شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ سب کے سب اپنی راست بازی پر فخر کرتے ہیں۔ ایک بھی مقدس، ایک بھی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی راست بازی پر فخر کرتا ہو۔ تورات کی پہلی کتاب میں ایمان کی راست بازی کی بڑی گہری تعلیم دی گئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راست بازی کیا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق راست بازی خدا کے کلام پر، اس کے وعدوں پر یقین کرنے کا نام ہے۔ جو شخص خدا کے وعدوں پر، خدا کے کلام کا یقین کرتا ہے، وہ خدا کی نظر میں راست باز ہے۔ جو یقین کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، وہ راست باز ہے۔ جیسا کہ تورات کی پہلی کتاب، پیدائش کی کتاب جسے کہا جاتا ہے، اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت سے میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابرام مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، ابرام نے کہا، اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعزر ہے۔ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، پھر ابرام نے کہا، دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر، اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، اور وہ خدا پر ایمان لایا۔
خدا پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا۔ بزرگ ابراہم، جس کا نام ہم نے ابرام پڑھا ہے، خدا پر ایمان لانے سے پہلے وہ ابرام تھا، بے اولاد تھا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، تو مت ڈر۔ اور بزرگ ابراہم نے اپنی مجبوری، اپنی کمزوری، اپنی کمی خدا کے سامنے رکھی کہ میں بے اولاد ہوں اور میری جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہے۔ سو خدا نے وعدہ کیا، خدا نے کلام کیا کہ تیرا وارث تیرا نوکر نہیں ہوگا۔ بزرگ ابراہم کے نوکر کا نام الیعزر تھا۔ بزرگ ابراہم یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے بعد میری ساری جمع پونجی اور میراث کا مالک میرا نوکر ہوگا، لیکن خدا اسے اولاد دینا چاہتا تھا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیری جائیداد کا وارث ہوگا۔ سو چھٹی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، اور وہ خدا پر ایمان لایا۔ خدا پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو کچھ خدا نے بزرگ ابراہم سے فرمایا، وعدہ کیا، اسے یقین دلایا کہ تیرے اولاد ہوگی، اگرچہ عمر نہ تھی، نہ بزرگ ابراہم کی عمر تھی اور نہ ہی بزرگ سائرہ کی عمر تھی، دونوں ضعیف تھے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ بزرگ ابراہم خدا پر ایمان لایا۔ مطلب کیا ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے، خدا نے جو فرمایا، خدا نے جو وعدہ کیا، بزرگ ابراہم نے اس کا یقین کیا۔ اور یہ کلام پر یقین کرنے والے کو، خدا پر ایمان لانے والے کو تورات کے اندر راست باز مانا جاتا ہے۔ خدا اسے راست باز مانتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان کی راست بازی نئے عہد نامے کی تعلیم نہیں ہے، اگرچہ نئے عہد نامے میں بھی ایمان کی ہی راست بازی کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی صرف نئے عہد نامے میں ایمان کی راست بازی کی تعلیم دی گئی ہے، میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بھائی میری بہن غور کریں، ایمان کی راست بازی کی تعلیم خدا کی شریعت کے اندر ہے، تورات کے اندر ہے، اور نئے عہد نامے میں جو ایمان کی راست بازی کی تعلیم ہے وہ تورات و تناخ کی روشنی میں دی گئی ہے۔ تو پیدائش کی کتاب میں یہ ہمیں پہلا حوالہ ملتا ہے کہ بزرگ ابراہیم خدا پر ایمان لاتا ہے اور خدا اسے راست باز شمار کرتا ہے، راست باز گنتا ہے۔ اسی طرح سے حبقوق کی کتاب، اس کا دوسرا باب، چوتھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جو تناخ کی کتاب ہے، لکھا ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ صادق یعنی راست باز، راست باز بغیر ایمان کے زندہ نہیں رہ سکتا، راست بازی بغیر ایمان کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ کتاب مقدس تورات اور تناخ ایمان کی تعلیم دیتی ہے، ایمان سے راست باز ہونے کی تعلیم دیتی ہے۔
यही वजह है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की तस्दीक की कि ऐ फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीना, सौदाब और सौंफ पर, जीरे पर तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातें यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया। अच्छा था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ईमान की तालीम तोरा और तनाह की तालीम है। इसकी तस्दीक खुदावंद यीशु मसीह ने की है। इसलिए इन तमाम गलत फहमियों से निकलें, अपने दिलों से बुग़्ज़ को खत्म करें, पुराने अहदनामे को कबूल करें, पुराने अहदनामे को जिस तरह से वो लिखा गया है उसी तरह से उसको माने। ये तफरकेबाजी न डालें कि ये पुराने अहदनामे में नहीं था तो ये नए अहदनामे में है। जो कुछ नए अहदनामे में है वो पुराने अहदनामे ही से लिया गया है। इसलिए बुजुर्ग पालूस अपने खत में हबकूक की किताब की कोटेशन देते हैं। रोमियो पहले बाब की आयत नंबर 17 में वो कोड करते हैं कि जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो बुजुर्ग पालूस भी ईमान की रास्तबाजी की मुनादी करते हैं। बुजुर्ग मूसा भी ईमान की रास्तबाजी की मुनादी करते रहे और उन्होंने तौरात में ईमान की रास्तबाजी की तालीम दी। सो तौरात पर अमल करने वाले लोग हाँ बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं, जो खुदा के रहम पर भरोसा करते थे, जो खुदा के कलाम पर भरोसा करते थे। कोई एक नबी भी, कोई एक मुकद्दस भी नजर नहीं आता जिसने कभी अपने अमाल पर भरोसा करके अपने आप को रास्तबाज कहने की कोशिश की हो। बल्कि हमें बुजुर्ग यशाया नजर आते हैं जो कि यहूदी थे, तौरात को मानने वाले थे, तौरात पर अमल करने वाले थे। हमें वो नजर आते हैं कि वो अपनी रास्तबाजी के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। सो यशाया 64 बाब और उसकी 6 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं, जिसमें हमें ये साफ नजर आता है कि बुजुर्ग यशाया इंसान की अपनी बनाई हुई रास्तबाजी के बारे में क्या फरमाते हैं। लिखा है, और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानंद है। सो जितने खुदा की शरीयत पर अमल करने वाले अंबिया इकराम हो गुजरे हैं, किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि हमारी अपनी बनाई हुई रास्तबाजी से हम रास्तबाज हैं, बल्कि सब ने ईमान की रास्तबाजी हासिल की। सो हासिल कलाम जो मेरा पैगाम है वो आप सबके लिए ये है कि खुदा के लिए शरीयत पर अमल करने वाले तमाम अंबिया इकराम की बाबत जब आप सोचते हैं तो कभी भी मनफी बात न करें कि जी वो तो अपनी रास्तबाजी से रास्तबाज बनते थे और हम ईमान की रास्तबाजी से चलते हैं। ईमान की रास्तबाजी शरीयत की तालीम है, ईमान की तालीम शरीयत की तालीम है, और ईमान से रास्तबाज बनने की जो तालीम हम नए अहदनामे में पढ़ते हैं वो पुराने अहदनामे से ही ली गई है। खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा पर ईमान लाएं, खुदा के कलाम का यकीन करें और ईमान से रास्तबाज बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।